बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा नील फरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म DNF न्यूज़ से मैं हूं नईम याद खान, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फवाद असलम खान, PTI आज़ाद कश्मीर के। आज इन्होंने नीलम हल्का LA 25 से, नीलम 1 से इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। फवाद असलम खान सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है PTI के अंदर। फवाद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो PTI आज़ाद कश्मीर का जो नारा था, और ये भी कहा जाता है कि PTI एक यूथ की जमात है, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि PTI आज़ाद कश्मीर के अंदर नौजवानों के लिए कितना है, क्या कर पा रही है या क्या विजन रखती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नईम साहब आपका शुक्रिया कि आपने नील फेरी के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया, और आपको मुबारकबाद कि आपने एक नया माइलस्टोन अचीव किया और इस यूट्यूब चैनल की तरफ बढ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी इस नारे के साथ इमरान खान ने डाली थी कि नौजवानों को जो है ना एम्पावर किया जाएगा, और ये नौजवानों की सियासी जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन या इंसाफ यूथ विंग से जो नौजवान इक़्तिदार की उन मनाजिल को तय करते हुए ऐवान में पहुँचे, तो आज वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। हाल ही में आप अभी देख लें, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पटिशन्स हमारी PTI की जा रही हैं, तो हमारे बानी सदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन फ़ारूक हबीब उसको लीड कर रहे हैं। कंवल शोज़ेब हैं तो वो भी हमारी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से गई हैं। तो इस तरह के कई चेहरे हमें आलमगीर खान की सूरत में, मुराद सईद की सूरत में, और अरसलान घोमन की सूरत में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में नज़र आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो पहली बार 2016 का इलेक्शन यकीनन तहरीक इंसाफ का पहला इलेक्शन था आज़ाद कश्मीर में, लेकिन उस इलेक्शन से कबल ही तहरीक इंसाफ उस अंदाज में नहीं लड़ रही थी कि जिसमें हुकूमत बनाने या वो फतह का एक वो नारा लेके नहीं जा रही थी। दिख रहा था कि वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इक़्तिदार में है, और आज़ाद कश्मीर में भी वही इक़्तिदार में आने जा रही थी, तो उस तरह की एनर्जीज़ नहीं लगी। देखिए फवाद, हम ये देख रहे हैं कि अभी जो नज़र आ रहा है एक सिनेरियो, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि क्या जिस तरह आपने अप्लाई भी किया है कैंडिडेट के लिए, क्या PTI आज़ाद कश्मीर ये समझती है कि वो नौजवानों को वो मौका देगी इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए? जी, मुझे 2009 का वो दिन याद है जब मेरी इमरान खान से पहली मुलाकात हुई थी, और मेरी उम्र सिर्फ उस वक्त 15 बरस थी। तो इमरान खान ने कहा था कि मैं नौजवानों को इक़्तिदार में लाऊंगा, और आप मेरी इस जमात का मुस्तकबिल हैं, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। वही नारा, वही स्लोगन आज तक मेरे जहन में मौजूद है, जिसके साथ में आज LA 25 नीलम 1 से अपने कागजात जो है वो टिकट के लिए मैंने जमा करवाए। और मुझे यकीन है कि यह पार्लिमानी बोर्ड नौजवानों को एक मुतनासिब नुमाइंदगी देगा इंतखाबी सियासत में, और इमरान खान और तमाम क़यादत तक हमने ये पैगाम भी पहुँचाया है कि नौजवानों को अगर आप इक़्तिदार में लाने के लिए आज मौका नहीं फराम करेंगे तो मुस्तकबिल में भी हमें नौजवान। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखने में यह आ रहा है जिस तरह आपने मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के अंदर जो नीलम से एक पुराने पॉलिटिशियन थे वो शामिल हो रहे थे, उसके ऊपर आपने एहतजाज भी किया था, लेकिन ये क्यों हो रहा है इस तरह की? वो पुरानी चीज़ें, नए पुराने चेहरे नए वो पहन के सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहें? नहीं साहब, ऐसा है कि हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हम नए लोगों को आजमाने से कतराते हैं। हमें वो घाक और पुराने सियासतदान ही सूट करते हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने जब 2013 में पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी खेप उतारी, तो हम सिर्फ 33 सीटें पाकिस्तान में जीत सके। आज़ाद कश्मीर में भी लोग ये समझते हैं कि यहाँ बरादरीज़म की सियासत है, या यहाँ बरादरियों और कबीलों की सियासत है, जिस वजह से नौजवानों को आजमाने से तहरीक इंसाफ कतरा रही है। लेकिन हमने क़यादत को बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि नौजवानों को अगर नुमाइंदगी नहीं दी गई तो नौजवान अपना हक़ मांगना जानते हैं, और वो डट के खड़े होंगे मेरिट की बालादस्ती के लिए और नौजवानों के हकूक़ के लिए। हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद सिर्फ इमरान खान है, और इमरान खान ने भी अपने फ़ैसलों को रिवाइज़ किया है नौजवानों के एहतजाज के बाद, तो यकीनन। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे ये भी बताएं साथ साथ कि आप क्या विजन लेके अपने हल्के के, क्या आपके क्या मसाइल हैं, आप लोगों को अपने हल्के के क्या बताना चाहेंगे कि जिसके बिहाफ के ऊपर लोग ये समझे कि हमारी जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह
طرح آپ ان کو ریکٹیفیکیشنز کس طرح کریں گے، یا لوگ آپ کو کس طرح سمجھیں گے کہ آپ کیا ویژن لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ لوگوں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل نعیم صاحب، نیلم کا جو ضلع ہے وہ آزاد کشمیر میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے، لیکن انفراسٹرکچر کو اگر دیکھیں تو وہ لیسٹ ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ ہے اس وقت آزاد کشمیر میں، اور اس وقت وہ ٹورزم ہب بن سکتا ہے، چونکہ سب سے زیادہ بیوٹیفل سائٹس ہمارے پاس نیلم میں ہیں، رتی گلی، شاردا، کیرن، اڑنکیل، تاؤبٹ، اس طرح کے خوبصورت مقامات ہمارے پاس نیلم میں موجود ہیں۔ تو میرا جو پہلا میرا خواب ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوں، اور یہ جو اسکیموں کی اور ٹوٹی کھمبے کی سیاست ہمارے آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ارکان کرتے ہیں وہ یہ نہ کریں، بلکہ وہ قانون سازی کی طرف جائیں، جو ان کا پہلا مینڈیٹ ہے۔ جب بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے تو فنڈز جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہوں گے اور لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ دوسری بات، نیلم کو ٹورزم ہب بنانا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے خاص کر جو ہمارا رتی گلی، بابون اور جو پتلیاں کا علاقہ ہے اس کو نیشنل پارک ڈکلیئر کروانا ہے، تاکہ یہاں کی جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ پرزرو ہو سکیں۔ تھرڈلی، ہم نے فارسٹ کو سیو کرنا ہے، ہمارا نیلم فارسٹ ڈینس ایریا ہے، لیکن الٹرنیٹ فیول ریسورس نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت سالانہ سب سے زیادہ جنگل کی کٹوتی جو ہے وہ نیلم میں ہو رہی ہے۔ ہمارا فارسٹ سیو ہوگا تو ہمارا کلائمیٹ چینج ہوگا، اور جو کلائمیٹک ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، ان سے ہم محفوظ ہو سکیں گے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ شاردا میں جو کہ ہمارا تاریخی ورثہ وہاں پہ ہے، اس کو محفوظ بناتے ہوئے آرکیالوجیکل یونیورسٹی میرا خواب ہے، اور سب سے زیادہ جو مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ ہماری ایک یونین کونسل ہے گریز، جو سال کے 6 ماہ بالکل بند رہتی ہے برف باری کی وجہ سے، وہاں جنازے ہو جائیں، وہاں پریگنینسی ایشوز ہو جائیں خواتین کے، یا کہ کوئی بھی مریض ہو جائے تو کندھوں پہ اٹھا کے کئی دن تک انہیں ہاسپٹل تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جی وہاں فواز صاحب، بالکل یہ ٹورزم کے حوالے سے ہماری کافی بات ہوگی۔ اب ہم یہ سب جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو نوجوانوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کافی ہائی سائڈ کے اوپر ہے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے اس کو ان کی امپلائمنٹ کے حوالے سے تو اس طرح کے مواقع ہمارے نوجوانوں کو موجود نہیں ہے۔ بینگ اے ینگسٹر کینڈیڈیٹ آف پی ٹی آئی آزاد کشمیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سب سے کم عمر ترین وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے جنہوں نے اپنی اپلیکیشن دی ہے۔ تو نوجوان اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے، جو نوجوانوں کو ان کی جو جب وہ ماسٹرز کی ڈگریاں لے کے یا ٹیکنیکل کسی اس کے اندر وہ ڈگری لے کے آتے ہیں لیکن اس طرح کے مواقع نہیں ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کو وہاں پہ مقامی سطح کے اوپر ان کو وہاں پہ امپلائمنٹ مل سکے؟ دو چیزیں نعیم صاحب، پہلی جو چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا مارکیٹ کو دیکھے بغیر ڈگریز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہم نے 3 میڈیکل کالجز کھول لیے، ہم نے 4 انجینئرنگ یونیورسٹیز کھول دی، لیکن ہم نے مارکیٹ کے اکارڈنگلی جو ہے نا گریجویٹس پروڈیوس نہیں کیے۔ ہم نے دڑا دڑ ڈاکٹرز اور انجینئرز بنا دیے، لیکن مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی، اور ہم جو ہے وہ ان امپلائڈ پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک کنفلکٹڈ زون میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انڈسٹریز بالکل نہیں ہیں، اور ان انڈسٹریز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سی پیک میں ہمارے پاس ایک اکانومک زون بننا تھا، جو کہ پہلے مظفر آباد میں بننا تھا، پھر میرپور شفٹ ہوا، اور ستم ظریفی حالات کے آزاد حکومت نے صرف اس بات پہ ابھی تک وہ بننے نہیں دیا کہ زمین ہم نہیں دے رہے، آپ اپنی خریدیں، جس کی وجہ سے جہاں ہزاروں لوگ امپلائڈ ہو سکتے۔ اس کے بعد اگر ہمارے جو جتنے بھی میگا پروجیکٹس آزاد کشمیر میں لگ رہے ہیں، دیامر بھاشا والوں نے لڑ کے اپنے حقوق لے لیے کہ یہاں پہ لوکل لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کیا جائے، تو ہمارے آزاد کشمیر کے تمام پروجیکٹس میں آزاد کشمیر کے باہر سے لوگ امپلائی ہو رہے ہیں۔ تو جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو ایک سیکٹر ہے ٹورزم، اس کے اندر ہم بے شمار جو لوکل سطح کے اوپر ہم لوگوں کو، نوجوانوں کو یا ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ ان کی امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس طرح کام نہیں ہوا۔ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں یہاں پہ تنویر الیاس صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ پیر چناسی کے اوپر، اس طرح تولی پیر کے اوپر، اس طرح کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ پروجیکٹس وہاں پہ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا اقدام ہوگا کہ وہاں پہ پروجیکٹس ڈیولپ ہوں اور ہمارا ٹورزم ڈیولپ ہو، لیکن اس میں سردار تنویر الیاس صاحب چونکہ ایک پاکستان کے ایک فیمس بزنس مین ہیں، تو انہیں ایک چیز کو پریورٹائز کرنا ہوگا کہ وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز میں لوکل کو پریورٹائز کرنا ہوگا۔ یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹس تو لگ جاتے ہیں لیکن لوکل اس کے بینیفیشریز نہیں ہوتے، ہمیشہ باہر سے لوگ لا کے وہاں پہ ہائر کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ ان کی ذات کو تو بینیفٹ ہوگا، لیکن وہاں کے لوگوں کو تب بینیفٹ ہوگا جب وہاں کے لوکل لوگوں کو اس بزنس میں شراکت داری دی جائے گی۔ جی بالکل، یہ آپ بالکل
پٹی کہہ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ لگے وہاں کے جو لوکل لوگ ہوں وہ اکوموڈیٹ ہوں پہلے مقامی سطح کے اوپر. ابھی آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ الیکشن میں کنٹسٹ کرنے جا رہے ہیں تو جو پہلے پی ایم ایل این کے وہاں پہ جو لوگ تھے جو منسٹر بھی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے کہ آپ کے کیا کام کتنے اس حلقے کے اندر ہوئے یا نہیں ہوئے یا انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا؟ دیکھیں جی ہمارے پاس اس وقت جو ہمارا حلقہ ہے جو کہ اب 2 حلقے بن گئے ہیں نیلم کے, وہاں سے اس وقت کے موجودہ اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب الیکٹ ہوئے تھے اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا دوسرا بڑا ووٹ یعنی 42,000 ووٹ لے کر وہ منتخب ہوئے تھے اور لوگوں کی بے تحاشا امیدیں تھیں ان سے, اور وہ بھی ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے وہاں پر آئے تھے اور لوگ بڑے تنگ تھے پرانے سیاستدانوں سے. وہ لیگیسی ایک پولیٹکس کی چل رہی تھی, باپ کے بعد بیٹا اور یا بھائی, تو اس سے لوگ تنگ تھے. لوگوں نے امید لگائی تھی کہ شاہ غلام قادر کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے, لیکن انہوں نے بھی اسی کلچر کو اڈاپٹ کر لیا جو کلچر اس سے پہلے موجود تھا. انہوں نے سیاسی گروہوں کو ہی پھر سے جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا جس سے جی خاص فواز تبدیلی صاحب نہیں آ بہت سکی. شکریہ آپ نے اس کے والے. اب آخر میں آپ نوجوانوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف جسٹ ایک بات کروں گا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں, ورنہ یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے. جی بہت شکریہ. یہ تھے سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن فواد اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کے لیے مستقبل میں ایک بہتر پلیٹ فارم مہیا کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو.